نے جنات کو اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا سوائے یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو قرآن کی اس ارشاد سے، اللہ رب العزت کے اس قول سے ہمیں عبادت کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو بیان رکھنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ جو ہم دن بھر کے کام جو کرتے ہیں، دنیاوی ہم جو کام ادا کرتے ہیں، تو ان کو مختصر عمل کے ساتھ جوڑ کر خاص بنایا جائے۔ جیسے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس میں نیت شامل کر لیں، کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ تو یہی کام دنیا کا جو تھا، اب وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے عبادت بن جائے گی۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب ہمارے اوپر عبادات جو ہیں وہ فرائض کی شکل میں موجود ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں، یہ تو ہمارے اوپر فرضی عبادات ہیں، تو ہم یہ فرض ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہ دنیاوی کاموں کے اوپر مزید فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے کام ہیں، جیسے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تو یہیں دنیا میں رہ جائیں گے۔ ہماری آنکھ بند ہوگی اور روح کے نکلنے کے ساتھ ہی یہ سب کی سب یہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو جو چیز دنیا میں دھری رہ جائے گی تو پھر اس پر اتنا فوکس کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے سب سے بڑا، سب سے مین مقصد کیا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عمر کے قیمتی لمحات کے بارے میں ہمیں کچھ تو غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ کدھر جا رہی ہے، یہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف؟ اور جس کے دل میں کچھ فکر ہوتی ہے ذرہ برابر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد سے بھیجا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو کبھی نہیں بھولتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مالک کی رضا کس میں ہے، کیا کرنا چاہیے، اور آخرت وہ بگڑ رہی ہے یا سنور رہی ہے۔ اور یہی فکر ہر انسان کی ہونی چاہیے، ہر انسان کی۔ لیکن ہماری فکر کہاں ہوتی ہے؟ ہم اس طرف تو دھیان نہیں دیتے، ہماری فکر اس طرف ہوتی ہے کہ فلاں کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، فلاں چیز خریدی، کہاں سے خریدی اور کیسے خریدی۔ یہ سب چھوڑیں، اپنی زندگی کا کیا حساب کتاب اس کو دیکھیں۔ اس انتظار میں کیوں رہتے ہیں کہ، بلکہ میں یہاں پر ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ عموماً مسلمان، ہر مسلمان یہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت اس کے اوپر تو لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے ہی کی بیس پر آپ کو جنت میں جانا ہے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ جو بویا ہے وہ کاٹ کے جانا ہے۔ اب اللہ کے فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اگر اس کو ہمیں معاف کر دیا تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کاٹنے کا وقت آیا تو وہ کاٹنے کا وقت اگر اچھا کاٹا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اچھا ہی کاٹنا ہے ہمیں۔ اگر برا کیا تو وہ جو کاٹنے کا وقت ہوگا اس کو، وہ بہت ہی سخت ہوگا۔ تو اس انتظار میں کیوں ہے کہ چلو یہاں پر ہم ایک مست لائف گزاریں گے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، اچھا برا سب کرو، کیونکہ یہ زندگی تو ایک ہی مرتبہ ملی ہے، تو جیسا گزارنا ہے گزارو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے آگے جو بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ نہیں، اپنا خود کا حساب کتاب کیا کریں۔